بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاتی حالات کے بارے میں گفتگو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ میں 1955 میں یو پی کے مشہور شہر الہ آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ بالکل شروع کے 3 سال اپنے دادا دادی کے ہاں بسر ہوئے۔ اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے، پھر جوانی تک کراچی میں رہا۔ 1981 میں وہاں کے حالات کی وجہ سے کراچی چھوڑ دیا۔ 1985 تک صوبہ خیبر پختونخوا میں رہا۔ 1985-86 میں لاہور آ گیا اور اقبال اکیڈمی جوائن کر لی۔ جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، اس کا آغاز تو اپنی دادی کے ساتھ ہوا۔ میری دادی ماشاءاللہ بہت بازوق خاتون تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بہت پڑھی لکھی تھی۔ اس زمانے میں پڑھی لکھی خاتون وہ سمجھی جاتی تھی جنہیں فارسی آتی ہو تو وہ فارسی جانتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، انہوں نے ابتدائی برسوں میں جب میں نے اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا، میرے اندر فارسی سے رغبت پیدا کر دی۔ ان کا طریقہ بہت اچھا تھا اور روز مجھے 3 لفظ سکھاتی تھی۔ اس کی وجہ سے زبان کا ایک بنیادی ذوق پیدا ہوا۔ باقاعدہ اسکول کی تعلیم کا آغاز کراچی میں ہوا۔ وہاں میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول جیل روڈ سے کیا، انٹر اردو کالج سے کیا اور بی اے پرائیویٹ کیا۔ میرا اس طرح کی نصابی تعلیم میں دل نہیں لگتا تھا اور بعد میں یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، تو پھر یہ پرائیویٹ امتحان دیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ہی ایم اے اردو کیا۔ ذوق مطالعہ کو پروان چڑھانے میں سب سے پہلی شخصیت میرے دادے کی تھی۔ میرے دادا الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے تھے اور وہ نہایت ہی غیر معمولی پڑھے لکھے آدمی تھے اور اچھی طرح خاصی لائبریری کے مالک تھے۔ عجیب طرح کے ذوق کے آدمی تھے، مطلب یہ کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے گاؤں اور اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ گو کہ دنیا داری کے اعتبار سے بہت کامیاب آدمی تھے۔ اگرچہ ان کے لیے ان چیزوں پر قائم رہنا کافی مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی وجہ نہیں بدلی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس میں بار بار میرا بعد میں بھی جانا ہوتا تھا، سال 2 سال بعد۔ ان کی جو لائبریری تھی، اس میں تقریباً 4-5 ہزار کتابیں تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری سمجھ آئے یا نہ آئے، میں کوشش کرتا تھا کہ ہر کتاب کو کھول کے دیکھوں۔ میرے خیال میں میرے اندر ذوق مطالعہ پیدا ہونے کی سب سے پہلی اہم وجہ یہی ہے۔ میرے دادا سخت مزاج تھے۔ سخت مزاج سے بڑا مراد بڑے باروب تھے۔ ہر گاؤں میں عموماً گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، تو وہ جو ہمارا گھر تھا اس میں باہر کئی پیلرز بنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میں کوئلے سے اپنے دانست میں اس پر انگریزی لکھ رہا تھا، کیونکہ میں ان کی کتابیں دیکھتا رہتا تھا۔ الٹے سیدھے لفظ ہوتے تھے۔ شام کو جب دادا نے یہ کارروائی دیکھی جو خاصی خوفناک تھی، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے بلا کے گلے لگایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے انگریزی لکھی ہے۔ میری عمر اس وقت 5-6 سال ہوگی، تو انہوں نے گود میں اٹھایا، گلے لگایا اور کہا کہ ہاں ہمیشہ لکھتے رہنا، لیکن کاغذ پر لکھا کرو۔ تو اس واقعہ نے میری زندگی کو ایک روح دیا۔ اس کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ پرووکنگ صحبت جو تھی وہ سلیم احمد کی تھی۔ 1969 میں جب میں میٹرک میں تھا تو میں سلیم احمد سے متعارف ہوا۔ سلیم احمد صاحب بہت بڑے ادیب، شاعر اور استاد تھے۔ ریڈیو پاکستان کے انتہائی لائق لکھاریوں میں سے تھے۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میری شاعری میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ایک کلاس فیلو نے، جو ان کے رشتہ دار تھے، مجھے ان سے ملا دیا۔ اس کے بعد میری زندگی واضح طور پر ان کی صحبت کی وجہ سے 100 ہو گئی۔ مطالعہ کا نہ صرف انہوں نے شوق پیدا کیا، بلکہ مطالعہ کے راستے بھی دکھائے اور پھر جو کہتے تھے اس کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، یعنی نگرانی کرتے تھے کہ پڑھایا نہیں، اور اس بارے میں سوالات بھی کر دیں جیسے ایک روایتی استاد ہو۔ پھر کچھ مضامین کو پڑھنا اور انہیں پڑھ کے سنانا میری ذمہ داری تھی۔ اس میں وہ غلطیاں پکڑتے تھے، گویا مرکزی حیثیت میری تربیت میں سلیم احمد صاحب نے کی ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے مطالعہ سے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا اس سے روکا بھی اور میرے ذوق کی اصلاح کی۔ میرے خیال ہے کہ میرے ذہن کی اگر کوئی نشوونما ہوئی ہے تو وہ سلیم احمد صاحب کی وجہ سے ہے۔ وہ بہت ہی عظیم انسان تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح میری تربیت کی۔ ان کے زر سایہ برسوں گزر گئے، اس لیے کہیں اور میرے استفادے کا تعلق پیدا نہیں ہوا۔ استفادے کا سارا سلسلہ سلیم احمد صاحب سے وابستہ رہا، یہاں تک کہ جہاں میرے اپنے اندر اپنی رائے بننے کا عمل شروع ہوا، وہ بھی انہی کی صحبت میں شروع ہوا۔ جب آدمی میں رائے بننے کا عمل شروع ہو جائے تو پھر کسی نئے استاد کی تلاش میں نکلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔
ویسے سلیم احمد کے حلقے میں بہت سے لوگ تھے جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ان کے چھوٹے بھائی شمیم احمد سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ روایتی شاعری کو کیسے پڑھانا چاہیے۔ ان کے ایک دوسرے دوست تھے جمال پانی پتی، ان سے بہت استفادہ کیا اور ان سے بھی تعلق رہا، یعنی میرا جب تشکیلی دور تھا تو وہ سلیم احمد اور ان کے حلقے سے پورا ہوا۔ سلیم احمد نے میرے لیے ایک نصاب بنایا تھا، ان میں کلیات میر ولڈیورنٹ کی دی اسٹوری آف فلاسفی، ایک اور عجیب و غریب کتاب تذکرہ غوثیہ شامل تھی، ایلٹ کی تمام مضامین اور کچھ نظمیں یعنی لمبی نظمیں اور محمد حسن عسکری کی تمام کتابیں۔ عسکری صاحب سلیم احمد کے استاد تھے اور سلیم احمد ان کے آگے ایسے ہی تھے جیسے کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے ہوتا ہے۔ میں نے ایسی شاگردی استادی کبھی نہیں دیکھی، یعنی اپنے استاد پر ایسا نثار ہو جانے والا شاگرد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آخری زندگی میں ان کے باہمی تعلقات میں تلخی اور ناہمواری بھی آ گئی تھی، سلیم احمد کی جسارت میں لکھنے کی وجہ سے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلیم احمد عسکری صاحب کے بارے میں کسی بھی طرح کی ناگواری یا شکایت کے احساس میں مبتلا ہوں، جبکہ عسکری صاحب نے ان سے خاصا تحقیری روایت اختیار کیا۔ عسکری صاحب مزاجاً جماعت اسلامی کی شدید ترین مخالف تھے۔ جب انہوں نے جسارت میں لکھنا شروع کیا تو عسکری صاحب مرحوم نے ان سے قطع تعلق کر لیا، اور جب سلیم احمد ان کی ناراضی دور کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے اندر سے ہی آواز دے کر کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ اس طرح میرے مطالعہ کا باقاعدہ اس نصاب اور آغاز عسکری صاحب کی کتب سے ہوا، پھر کلیات میر اور فلاسفی کی کچھ کتب جن کا آغاز دی اسٹوری آف فلاسفی سے ہوا، جن کی کتابوں کا مجھ پہ دیر پا اثر ہوا اور لگتا ہے کہ ساری زندگی رہے گا، وہ ایک کلیات میر اور حسن عسکری صاحب کی کتاب ہے۔ عسکری صاحب کی ہر تحریر اپنے موضوع پر اردو میں لکھی جانے والی سب سے اچھی تحریر ہے۔ عسکری صاحب بٹو مرحوم کے شہدائی تھے۔ بٹو صاحب کی آمد پر عسکری سڑک پر کھڑے ہوتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے، لیکن ان کی تحریر میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنے ساتھ دشمنی بھی کسی کے دل میں ہو تو اس کو بھی اپنے تابع کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے اردو میں جس موضوع پر لکھا ہے وہ سب سے اچھا لکھا ہے، آپ ان کی کوئی تحریر چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کی کتاب ستارہ یا بدبان ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، میں نے اس کا کوئی 20 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ میرا بنیادی رجحان اور پسندیدہ موضوع تو شاعری اور مذہب کا مطالبہ ہی ہے۔ ساری اردو شاعری اور تمام بڑی فارسی شاعری، کچھ عالمی شاعری، لیکن میری شخصیت و فکر پر جو اثرات ہے وہ دینی لحاظ سے مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا سید ابوالعلا مودودی کے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو اس زمانے میں اس لیے پڑھا کہ سلیم احمد کی رائے ان کے بارے میں بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے بہت زیادہ پڑھا۔ ان کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھا اور پھر کچھ تصوف کا لٹریچر پڑھا۔ میری اس وقت بنیادی دلچسپی تصوف میں تھی، اس وجہ سے تھانوی صاحب نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ پھر تصوف کی جو بھی بنیادی کتابیں ہیں تقریباً میں نے اکثر اس زمانے میں پڑھی، میٹرک سے گریجویشن تک کے دور میں۔ مولانا مودودی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں، ان کی اہم ترین اور بنیادی کتابیں ہیں جس میں ان کی پوری فکر اور تصور دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کا تفہیمات کا جو سلسلہ ہے اس کا مجھ پہ بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ اس میں بہت سے مسائل میری دلچسپی کے تھے جس پر وہ جواب لکھتے تھے۔ ایک اور اہم ترین کتاب سنت کی آئینی حیثیت ہے، جو شاید اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر عبدالودود کے ساتھ ان کا مکالمہ چل رہا تھا اور رسائل میں چھپ رہا تھا۔ اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ ان سے متاثر ہونے کا ایک دینی جذبہ تھا، لیکن دوسرا سبب یہ ہوا کہ ان کا استدلال بہت ہی قابل اعتبار ہے۔ اگر مودودی صاحب کی 2-3 نمائندہ تحریریں منتخب کی جائے تو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ضرور شامل ہوگی۔ اصل میں ان کا سب سے بنیادی کام ان کی تفسیر ہے، ایک کتاب جو شاید کم نظر آتی ہے لیکن بہت اہم اور قابل ذکر کتاب ہے، وہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ہے۔ وہ بھی میری بہت پسندیدہ کتاب ہے، لیکن اس زمانے میں میرے لیے تھوڑی مشکل تھی۔ یہ کتاب غالباً مولانا مودودی صاحب کی سب سے مشکل کتاب ہے، لیکن جو قرآن کی بنیادی اصطلاحیں ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ مودودی صاحب کی ساری کتابوں کا جو نچوڑ اس میں نظر آتا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کی فکر کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے آغاز کرے۔ حضرت تھانوی کی جو التکشف عن معمات التصوف مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک ان کی مختصر سی کتاب ہے
ایک ان کی مختصر سی کتاب سے تعلیم الدین اور مواعظ کے بارے میں میری آج بھی رائے ہے کہ ہندوستان میں کسی نے ان جیسا نثری مواعظ پیدا نہیں کیے۔ زندگی کے بارے میں ان کی تحقیق لوگوں کی ریسرچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کتابوں سے زیادہ رواں ہے۔ اب مجھے زیادہ جو دلچسپی ہے وہ ان کے مواعظ سے ہے اور ان کی کتاب تربیت السالک اگر میں دوسروں کو بتاؤں تو کہوں گا کہ تعلیم الدین ضرور پڑھو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی اس زمانے میں نے بہت پڑھا، لیکن مولانا آزاد کا اس وقت تاثر اچھا نہیں پڑا۔ اب میری رائے دوسری ہے۔ مجھے لگا کہ ان میں تسنا بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہو کہ عسکری صاحب چونکہ ان کے بہت زیادہ مخالف تھے، اس وجہ سے میری رائے بن گئی۔ عسکری صاحب نے ایک جگہ ان کے بارے میں لکھا، اس شخص کے ذوق کا کیا حال ہوگا جو چائے پر 15 صفحے لکھ ڈالے۔ ممکن ہے اس زمانے میں ان باتوں کا اثر رہا ہو اور اس وجہ سے مولانا آزاد کا اثر تھوڑا سا منفی تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ ابوالکلام آزاد کی تحریر میں معنی مغلوب ہوتے ہیں، اسلوب غالب ہوتا ہے اور ان کی تحریری مدلل نہیں تحکمانہ ہوتی ہے۔ حضرت نے کہا کہ جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نثر، نظم حضرت میں کچھ مزہ نہ رہا، لیکن مجھے ان کی آج بھی اچھی نہیں لگتی اور ان کی ہاں بات کی اہمیت دلیل کی بات پر نہیں، زور کی بنیاد پر ہو جاتی ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مجھے بہت اچھے لگتے تھے، جو آپ بھی لگتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں جان نہیں ہے۔ میں شخصیت کے حوالے سے انہیں مولانا مودودی کے برابر ہی سمجھتا ہوں۔ وہ عبادات میں شاید مولانا سے بہت آگے ہو، لیکن ذہانت میں نہیں۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ مولانا دریابادی کو بھی پڑھا ہے اور پسند بھی ہے، لیکن میری شخصیت پر سب سے زیادہ اثر حضرت تھانوی اور مولانا مودودی کا ہی رہا ہے۔ شاعری میں میرا دل بہت لگتا ہے، مثلاً میر ہے، میں میر کو اب بھی ساری عمر پڑھ سکتا ہوں۔ اس طرح غالب کو فارسی میں اور حافظ مولانا رومی کے دونوں مجموعے اور دیوان نظیری۔ سیرت کی ایک کتاب ہے حکیم عبدالرؤف دانہ پوری کی کتاب اصحص سیر، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ ابن قیم کی ایک کتاب زاد المعاد بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ یا مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب النبی الخاتم ہے اور یہ سب سے مختصر ہے اور پرتاثیر بھی ہے۔ اس طرح علم پیدا کرنے کے لیے ایک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے نشر الطبیب فی ذکر الحبیب، بہت ہی زبردست اور اہم کتاب ہے۔ جدید شعراء میں مجھے نون میم راشد، عزیز حامد مدنی پسند ہے، ان کی بہت زیادہ نظر انداز بھی کیا گیا۔ ان کے بارے میں میری رائے اب بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس زمانے میں ایک انہماک تھا۔ فکشن کا مطالعہ میرا تاحال کم ہے، کیونکہ افسانے میں سلیم احمد کی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے فکشن میں نے تھوڑا پڑھا۔ لیکن یہ کہ جیسے ابتدائی زمانے پسندیدگی ڈیولپ ہو جاتی ہے، قرۃ العین حیدر کے افسانے اچھے لگے تھے، بعد میں فکشن پڑھا اپنی ضرورت کے لیے تو اندازہ ہوا کہ اردو فکشن خاصا کمزور ہے۔ جب دوسری زبانوں کا فکشن دیکھا تو یہ فکشن کسی شمار قطار میں نہیں آتا۔ زیادہ متاثر کن فکشن روسی افسانوی ادب ہے اور نارتھ امریکہ کا فکشن ہے اور جنوبی ہندوستان کا فکشن۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ فکشن میں میری انتہائی پسندیدہ شخصیات کون ہے تو وہ دوستویفسکی، جوزف کانرڈ، سیمیول بیکٹ، کافکا اور چیخوف ہے۔ یہ لوگ ایسا لکھتے ہیں جو آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں بار بار پڑھتے رہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کی سطح وجود بلند کر دیتی ہیں۔ عربی مجھے نہیں آتی، انگریزی میں طنز و مزاح میں نہیں پڑھ سکا، مجھ سے انگریزی میں نہیں پڑھا گیا، کیونکہ میرے خیال میں جب تک کسی زبان کی انتہائی محاوراتی سطح پر عبور نہ ہو، اور ظاہر ہے اہل زبان کی ندرت کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اس زبان کو اہل زبان کی طرح سمجھ سکے اور طنز و مزاح کو انجوائے کرے، اس لیے طنز اور مزاح کو انگریزی میں نہیں پڑھا ہے۔ اردو زبان میں جس تحریر نے مجھ پر بہت اثر ڈالا ہے اور جو سننے میں آپ کو عجیب لگے گی، مجھے بہت زیادہ اثر پڑا ہے تواریخ حبیب اللہ کا۔ یہ سب باتیں میں ماضی میں ہو کر رہا ہوں۔ یہ سیرت کی ایک کتاب ہے مولانا عنایت احمد کا کوروی صاحب کی، جب وہ کالے پانی کی سزا پر دے اور محض حافظے کی بنیاد پر انہوں نے لکھا، تو اس کتاب میں جیسی تاثیر ہے وہ اگر کسی کو کیچ کر لے تو وہ پورا بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا میں ایک صفحہ بھی شدت و جذبات سے پڑھے بغیر نہیں رہ سکا۔ جب کوئی چیز آپ کے ذہن کو بدل دے اور آپ کے جذبات کو بھی بدل دے، یہ ہوتا ہے مکمل انقلاب۔ اس کتاب کی یہ تاثیر میرے تجربے میں ہے کہ اس نے میرے ذہن اور میرے احساسات کو بالکل ایسے بدل دیا
اور آج بھی مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہو تو میں یہ کتاب دیکھتا ہوں۔ اخبار میں بالکل سرسری طور پر پڑھتا ہوں، ایک ہی پڑھتا ہوں، جنگ اور کبھی کبھار نوائے وقت دیکھ لیتا ہوں، یعنی اخبار بینی سے مجھے مناسبت کبھی نہیں ہوئی۔ میرا سفر مطالعہ کے بغیر تو کٹ نہیں سکتا، خاص طور پر ٹرین یا بس میں۔ جو بھی کتاب ہاتھ لگ جائے پڑھتا ہوں۔ مثلاً فلسفے کی کئی کتابیں سفر میں پڑھی ہے اور شاعری بھی اکثر دوران سفر پڑھی ہے۔ فلسفے میں سب سے زیادہ مجھ پہ اثر ہوا ہے ڈائیلاگز آف پلیٹو، مکالمات افلاطون، اور کانٹ کا کرٹک آف پیور ریزن پر 2 کتابیں ہیں جو بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خیالات کیا ہے، لیکن یہ کتابیں آپ کو کہیں اور کڑا ہو جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ اور مقاصد الفلاسفہ، یہ 2 کتابیں ہیں جس نے میرے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اگر کوئی آدمی فلسفہ پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ابتدا کسی اچھی تاریخی فلسفہ سے کریں۔ مثلاً میں نے جو پڑھی تھی اسٹوری آف فلاسفی تھی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہی شگفتہ نثر میں ہے۔ ویل ڈیورنٹ نے انگریزی میں لکھنے والوں میں بہت ہی خوب صورت قسم کی نثر لکھی ہوئی ہے۔ اور ویل ڈیورنٹ کی پلیزر آف فلاسفی پڑھی اور اس کے بعد برطانیہ کا یا کسی اور انسائکلوپیڈیا سے اپنی ذوق اور نقطہ نظر کے مطابق کوئی مکتب فکر اڈاپٹ کرے، لیکن جو بنیادی سکل ہے ان 2 چیزوں سے حاصل کر لے۔ دوسری اہم ترین بات، اگر کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کتاب ڈھونڈنے سے پہلے استاد ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ آپ چند مستقل غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے۔ میرے مطالعے کی کوئی خاص اوقات نہیں ہے، پڑھتا آپ کم ہو، آپ پڑھنا ضرورت کتابیں ہے۔ پہلے میں 8 گھنٹے پڑھتا تھا، حافظہ پہلے تو اچھا تھا لیکن آپ کمزور ہو گیا ہے، اس طرح نہیں جو پہلے تھا۔ میرے مطالعے میں کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، شور ہو، مجمع ہو، جب بھی مجھے پڑھنا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خاموشی اور تنہائی میں مطالعہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن شور شرابہ ہو تو پھر بھی میرے لیے مطالعہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ نوٹس لکھتا تھا کتاب کے حاشیے پر، یہ میری عادت ہے۔ اپنے مطالعہ میں بچوں کو شامل کرتا ہوں، ان کو پڑھاتا ہوں، لیکن میری اب ترجیحات بدل گئی ہے۔ میرے مقاصد ان کے لیے ذہنی سے زیادہ اب دینی ہے۔ میں زیادہ وقت ان کی دینی تربیت کے لیے صرف کرتا ہوں اور اس میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ان کی ذہانت میں ترقی ہو۔ میرے خیال میں ذہانت اور اخلاق یہ دینی ضروریات ہیں، اس لیے میں کافی اہتمام کرتا ہوں، لیکن ذہانت فلسفے کے حوالے سے نہیں پیدا کرنا چاہتا، کیونکہ فلسفے کا آزاد مطالعہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہیں بن سکتے تو نہ بنے اور قابل نہیں بن سکتے تو نہ بنے، لیکن نیک ضرور بن جائے۔ میں نے جتنی کوشش کی ہے کتابیں لینے میں وہ شاید کم لوگوں نے کی ہے، یا جتنے شوق سے میں کتابیں لینے جاتا تھا اب وہ کم ہو گیا۔ لیکن ایک دوسری عادت مجھ میں ہے کہ میں کتابیں جمع نہیں کرتا، اس میں اپنے آپ کو ایک ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے پڑھ لی ہے تو آگے دے دوں۔ تو جہاں تک لائبریری کی بات ہے تو میرے پاس کوئی لائبریری وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کتابیں میری دسترس میں رہی ہے۔ ہم لوگوں نے ایک اچھا نظام بنایا ہوا ہے جس میں کتابیں گویا سب کی ملکیت ہے اور سب کی دسترس میں ہے۔ چند کتابیں جو کہ مذہبی ہے میں گھر میں رکھتا ہوں۔ میں اس معاملے میں کتابیں نظر کر دیتا ہوں، اور جب بھی کسی سے کوئی کتاب مانگی ہے اس نے دے دی، اور اس میں مجھ سے کئی مرتبہ کوتاہی ہوئی ہے دینے میں۔ اگر اس معاملہ میں کبھی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو یہ میری طرف سے ہوئی ہے، مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بہت کتابیں ایسی ہیں جو نایاب تھی، بہت مشکل سے ڈھونڈی گئی۔ کچھ پرانے ٹیکسٹ تھے تصوف کے، وہ مشکل سے ملے۔ ایک صاحب تھے ابو طالب مکی، ان کی کتاب ہے قوت القلوب، وہ میری رائے میں تصوف کی بنیادی کتاب ہے، مفصل ہے اور نہایت ہی ذہین ہے، اور اس کا اثر غزالی جیسے آدمی نے بھی قبول کیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میرے تصوف سے وابستہ تصورات کی تشکیل میں کس کی کتاب نے سب سے زیادہ اثر ڈالا تو اس زمن میں نام لوں گا قوت القلوب۔ قوت القلوب کا آپ پر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں نے تصوف کی ہر کتاب پڑھی ہوگی۔ مطالعہ کا پروگرام مطالعہ کرنے والوں کی صحبت سے بنتا ہے، ایسے کوئی نہیں بنا سکتا کہ آپ اس کو کہیں کہ گھنٹہ لگائے یا 2 گھنٹے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان لوگوں سے ہم نشینی اور صحبت جاری رہنی چاہیے۔
ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ کر آپ کو اپنے مطالعے کی ضروریات کا اندازہ ہوگا اور وہ بنیادی شوق پیدا ہوگا جو آپ سے وقت پیار کروائے گا۔ میرا مشورہ ہر ایک سے یہی رہتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، انشاءاللہ مہینے میں بعد ہی تم خود کتابیں ڈھونڈتے نظر آؤ گے اور اپنی مصروفیات میں سے تردد کر کے وقت نکالیں گے، کیونکہ اب وقت ضائع ہونے کے اتنے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، مطلب کہ ایک عجیب دھوکہ سا پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا، ہم مصروف ہیں۔ اس کی موجودگی میں ہر کسی سے مجھے اتنا کہنا ہے کہ آپ 2 گھنٹے پڑھا کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بے معنی باتیں نہیں، یہ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہی نہیں رہے گی۔ بہتر ہے کہ کوشش اور رغبت دونوں کی جائے پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت کی طرف۔ اس کے باہر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری معاشرت نہیں ہے۔ یہ روایات باقی رہی، لوگ پڑھتے تھے، اب ٹی وی نے ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل کر لی ہے اور اب یہ روایت باقی نہیں رہی۔ ادبی مطالعہ ناگزیر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے آپ کو زبان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ادبی مطالعے کے بغیر زبان کا علم حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ کا جمالیاتی شعور تربیت پاتا ہے۔ یہ دونوں مقاصد اتنے بڑے اور اہم ہیں کہ ان کو نظر انداز کرنا گویا انسانوں کی طرح زندگی گزارنے سے دستبردار ہونا ہے۔ میری نظر میں وہ انسان نہیں ہے جس کو لفظ کا علم نہیں، لفظ جس پہ اثر نہیں کرتا، لفظ جسے اپنی طرف کھینچتا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری بدیہی اور فطری ضرورت بھی ہے، روحانی ضرورت بھی ہے اور جمالیاتی ضرورت بھی۔ مطالعے کا تسلسل آپ کی فکر میں دونوں طرح کی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک یہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ تکمیل کا عمل بعض اجزاء کو چھوڑنے سے اور بعض نئے اجزاء کو اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ بنیادی تبدیلی تو نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے الگ خیال کی پرانی دلیلیں رد ہو جائے اور کئی نئی دلیلیں حاصل ہو جائے، اور تبدیلی بھی آتی ہے کہ آپ کی بنیادی تصورات بدل جاتے ہیں۔ میرے خیال میں نے پہلی قسم کی تبدیلیوں کا تجربہ کیا ہے، اور میرے بنیادی نظریات تو شاید مطالعے کی وجہ سے نہیں بدلتے، لیکن ان بنیادی نظریات کو سپورٹ کرنے والے دلائل جو ہے وہ بدل گئے ہیں۔ یہ مطالعے کا ایک قدرتی اثر ہے جو بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر باقی زندگی میں بالکل تنہائی کا موقع ملے تو اپنی زندگی کے لیے 3 کتابیں جو اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا وہ ریاض الصالحین، دیوان شمس اور دیوان حافظ رکھنا چاہوں گا۔ میری ایک مزاجی مجبوری ہے کہ میں خلاف مذہب تحریروں سے اشتعال محسوس کرتا ہوں، آج بھی اور نوجوانی میں بھی کرتا تھا۔ ہمارا جو ایمانی وجود ہے اس میں جذبہ پہلے ہے، خیال بعد میں۔ جو آدمی اس ترتیب کو بدلنا چاہے گا وہ اپنے ایمانی وجود کو کمزور کرے گا۔